مصطفیٰ کا شہر چھوٹ رہا ہے تو رو رہا ہو، مصطفیٰ کی سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہے تو رو رہا ہو، مصطفیٰ کا سبز گنبد چھوٹ رہا ہے تب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں واہ رے حسین، جو 8 دن کا مسافر ہو، تو 8 دن کا مسافر مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو نکل جائے، وہ حسین جس کا بچپن مدینہ میں گزرا، وہ حسین جس کا لڑکپن مدینہ میں گزرا، وہ حسین جس کی جوانی مدینہ میں گزری، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اور مدینہ چھوڑتے ہوئے امام حسن کی تربت سے امام جب مصطفیٰ کے روضے پہ گئے تو مصطفیٰ چالے رحمت کے روضے کو اپنی باہوں میں لیا اور رو کر عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے جسے قرآن کی لوریاں سنا کر آپ نے گود میں رکھا تھا، آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے جس کو جنتی جوانوں کا سردار آپ نے کہا تھا، آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے جسے اپنی انجمن کا پھول آپ نے کہا تھا، آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے کہ بچپن میں مسجد نبوی میں گر گیا تھا، یا رسول اللہ آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا تھا اور حسین کو اٹھا لیا تھا، اور نانا جان آپ کے پاکیزہ شہر کو حسین چھوڑ رہا ہے، اب آپ کے مزار پر حسین دوبارہ نہیں آئے گا۔ حسین نے آسمان کی جانب رخ کیا تو دیکھا اس سبز گنبد کے قریب اڑنے والے کبوتر ہیں، آپ ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں او کبوتر تم کتنے خوش نصیب ہو، جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم ادھر ادھر جا کر کے اپنا دانا چگ لیتے ہو، جب تمہارا عشق بیدار ہوتا ہے تو نانا کے سبز گنبد سے اپنے بدن کو لگا کر تمہیں سکون مل جاتا ہے، تم طواف مصطفیٰ جان رحمت کا روزہ مصطفیٰ کے روزے کا طواف کرتے رہتے ہو، لیکن حسین اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ حسین زارو قطار روتے ہوئے مصطفیٰ کے روزے کو باہوں میں لے لیا، کیا دیکھا آخر روتے روتے حسین کی آنکھوں میں نیند کی جھپکی لگی تو امام ہی کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کا اوپری حصہ کھولا، امام میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹے حسین اٹھو، تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں، تمہارے باپ علی کو ہم نے کعبہ میں اٹھایا تھا تو فاتح خیبر بنا دیا، اور آج تم کو ہم مدینے میں اٹھاتے ہیں تمہیں شہید اعظم بنا دیا۔ امام حسین اب مدینے میں مصطفیٰ کے روضے کو آخری سلام پیش کیا، حسین وہاں سے چلے اور آپ مکہ شریف آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جب سرکار نے ہجرت فرمائی تھی تو مصطفیٰ مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، اور جب نواسی نے ہجرت کی ہے حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں، اس مکے میں آپ نے آرام کیا، اس مکے میں آپ آ گئے، کچھ دنوں کے بعد حج کا موسم شروع ہونے والا تھا، امام اس جگہ کو چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، واپس اب کربلا کی طرف جانے والے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگتے ہیں حسین اب حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پوری دنیا سے آنے والے حاجی اس مکے کے اندر حج کرنے آتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، لیکن اے حسین تم ہو کہ تم مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ حسین ایسا ہے نا اگر تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو تم مکے کو چھوڑ دو، لیکن اب حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کم از کم حج ادا کر لو، اس کے بعد آپ حج کرنے کے بعد مکہ چھوڑ دو۔ امام فرماتے ہیں میرے غلام، امام فرماتے ہیں آپ کو معلوم رہی، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ چاند رحمت کی شریعت کا دستور لکھا کہاں گیا ہے؟ فرشتوں نے جھولا تمہیں جھلایا ہے کہ ہمیں جھلایا ہے؟ میں نے عرض تصور میں عرض کیا تھا امام جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں تو مکہ چھوڑنے سے پہلے حج کر لو، اس کے بعد آپ مکہ کو چھوڑ دو۔ پوری دنیا کے حج کرنے والے انسان مکہ پہنچ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مکہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہے ہیں، آپ کا جواب آئے گا او میرے غلام یہ تو بتا، یہ بتا کہ تو نے مصطفیٰ چاند رحمت کی شریعت کا دستور تیرے گھر تیار کیا گیا یا میرے گھر تیار کیا
किया गया, फरिश्तों ने झूला तुझे झुलाया है कि मुझे झुलाया है। मैं मुस्तफा जान रहमत के कांधों पर मैं बैठा हूँ कि तू बैठा है। मैंने अर्ज किया था मेरे आका, शरीयत का दस्तूर आपके घर में मुरतब किया गया, इस्लामी निजाम आपके घर में लिखा गया, अल्लाह का कुरान आपके यहाँ नासिल हुआ, आपको फरिश्तों ने झूला झुलाया, आप मुस्तफा जान रहमत के ज़ानुए अक़दस पर सवार रहे, आपने मुस्तफा जान रहमत के कांधे पर सवारी की है। लेकिन मेरे इमाम ये तो बता दो, हज कर लो तब चले जाओ। तो इमाम फरमाते हैं नादान तुझे मालूम नहीं, नाना की शरीयत में जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, अब हुसैन पर हज करना फर्ज रही, हुसैन पर इस्लाम बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन अब हज नहीं करेगा। हुसैन पर जब हज फर्ज था तो हज कर लिया, हुसैन पर इस्लाम बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन अब इस्लाम बचाने के लिए करबला जा रहा है। हजरात अब ये हुसैन करबला रवाना हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हुसैन ने करबला में कदम रखा था, 7 मुहर्रम से पहले आपने करबला में एंट्री कर दी। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और जब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और शुरू हो जाने के बाद 7 तारीख जब आती है तो मेरे इमाम पर पानी बंद कर दिया गया। यजीदियों की जानिब से इमाम के लिए पानी बंद कर दिया गया। उस पानी को बंद किया गया। आज से पहले इमाम खुद पानी पिला रहे हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद पानी बंद कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर पानी क्यों बंद किया गया था? पानी बंद करने की वजह क्या थी? उन्हें मालूम था इनकी रगों में फातिह खैबर अली का खून गर्दिश कर रहा है, इनकी रगों में मखदूमा सैयदा फातिमा का दूध गर्दिश कर रहा है। ये अली के शेर है, अली के शेर, जिस अली ने 40 मर्दों से जो बाबे खैबर न उखड़ सका, उस अली ने अपने दम से अकेले उखाड़ करके हाथ पर ढाल बना लिया था। ये उसी की औलाद है, उसी की औलाद, इसलिए इन्हें 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाए। हजरात अब 10 तारीख जब मुहर्रम की होती है, उस 10 मुहर्रम को देखा गया। अब जब जंग का बिगुल बजता है तो इमाम हुसैन की जानिब से काफी लोग शहीद हो गए। लेकिन शहादत के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज लोग शहादत इमाम हुसैन के मुतालिक बयान करते हैं। बहुत सारे लोग रो रो कर इमाम हुसैन के बयान को, शहादत को बयान करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ यार, तुम करबला वालों की मजलूमियत कब तक बयान करोगे? करबला वालों की जहां मजलूमियत बयान करते हो, वहीं पर तुम करबला वालों का पावर भी दुनिया के सामने दे करके दिखाओ। सिर्फ करबला के अंदर इमाम मजलूम नहीं है। अरे तुम करबला के अंदर कब तक मजलूमियत तुम इमाम की बयान करते रहोगे? और रो रो कर करबला वालों की मजलूमियत बयान मत करो। मैं तो ये कहता हूँ यार, इमाम हुसैन ना करबला के अंदर मजबूर था, ना करबला से पहले मजबूर था। बल्कि हुसैन का पावर तो ये है कि इमाम हुसैन कल भी पावरफुल था और आज भी इमाम मेरा पावरफुल है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, हुसैन की शान तो ये है, मेरा इमाम कल भी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बताए देता हूँ। अगर आप जायजा लीजिएगा, अगर आपके यहाँ आज की तारीख में बच्चा पैदा हो जाए और पैदा हो जाने के बाद जब आइंदा ये तारीख आएगी, आपके यहाँ बच्चा वो 1 साल का हो जाएगा, मैं कहता हूँ यार, हुसैन मजबूर का नाम नहीं, बल्कि सारी दुनिया तो वक्त की गुलाम होती है और वक्त तो इमाम हुसैन का गुलाम है। सारी दुनिया वक्त की गुलाम है, वक्त करबला वालों का गुलाम है। आप कहेंगे मौलाना हसनैन ये बता दीजिएगा, कोई वली होगा वो वक्त का गुलाम है, कोई आलिम है वो वक्त का गुलाम है, सारी दुनिया के लोग वक्त के गुलाम है, लेकिन वक्त करबला वालों का कैसे गुलाम हो गया? मैं कहता हूँ ये करबला वालों का पावर है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो सुन लो, अगर आज के दिन तुम्हारे यहाँ बच्चा जन्म ले और जब आइंदा ये तारीख आज की आएगी तो आपका बच्चा 1 साल का हो जाएगा, उसके बाद तारीख आएगी तब बच्चा आपका 2 साल का हो जाएगा, उसके बाद तारीख आएगी बच्चा 3 साल का हो जाएगा, तारीख बढ़ती रहेगी, बच्चे की उम्र आगे बढ़ती रहेगी। तो मैं कहता हूँ यार, ये मेरे और तेरे बच्चे का हाल है। अगर 3 मर्तबा वो तारीख आ जाए बच्चा 3 साल का हो, अगर 4 मर्तबा वो तारीख आ जाए बच्चा 4 साल का हो जाए, 5 मर्तबा हो तो 5 साल का हो जाए, लेकिन जब जब तारीख आएगी तब तब तेरा बच्चा 1 साल आगे के लिए बढ़ जाएगा। अगर 5 का है तो 6 का होगा, अगर 6 साल का है तो 7 का हो जाएगा, 10 साल का है तो 11 का हो जाएगा। लेकिन पावर देख करबला वालों का, आज से तकरीबन
पौने 1400 साल पहले इस करबला का जो मार्का दुनिया के सामने पेश किया गया है। करबला के रेगिस्तान में इमाम हुसैन का बच्चा अली असगर करबला में भी 6 महीने का था, आज भी 6 महीने का है। करबला में अली अकबर 18 साल का था, आज भी 18 साल का है। करबला में अब्बा 36 साल के थे, आज भी 36 साल के। आज से 1350 साल पहले इमाम 56 साल के, आज भी 56 साल के हैं। तो मैं कहता हूं लोगों, तारीख आती है तो तेरे मेरे बच्चे की उम्र बढ़ती है। और करबला वालों का पावर ये है, 1350 साल के बाद अली असगर 6 महीने के, आज भी 6 महीने के हैं। तो कहना पड़ेगा सारी दुनिया वक्त की गुलाम है, और वक्त करबला वालों का कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है, कयामत तक गुलाम रहेगा। ये इमाम लोग कहते हैं ना यार, करबला के अंदर इमाम हुसैन के जो सबसे छोटे बेटे थे अली असगर, वो पानी के लिए रो रहे थे, उनकी ज़बान खुश्क हो गई थी। तो इमाम हुसैन इब्ने ज़ियाद के और यजीदियों के दरबार में उनके सामने ले गए और आप फरमाते हैं कि लोगों, अगर कसूर है तो मेरा है, इस 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर है? अलबत्ता इस बच्चे के हल्क में पानी के चंद कतरे डाल दो। मैं कहता हूँ यार, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान अपने मुंह में लेकर के चूसी हो, वो प्यासा कैसे हो सकता है? जो मुस्तफ़ा के कांधे पर बैठकर सवारी कर रहा हो, वो हुसैन सब कुछ कुर्बान करने के बाद में भी बच्चे के लिए भीख मांगने जाएगा। मैं कहता हूं यार, अगर मैदान अरब के अंदर मक्का में जनाब इस्माइल अगर अपनी एड़ी रगड़ दें तो अल्लाह पाक आबे ज़मज़म जारी कर देता है। और अगर इमाम का बेटा अली असगर करबला के अंदर एड़ी रगड़ते थे तो सारे समंदर का मुंह वही खुल गया होता। मजबूरी बयान कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं। इमाम कभी इमाम ऐसा कर सकते हैं कि यजीदियों के सामने बच्चों को ले जाएं कि पानी दे दो? नहीं। फिर इमाम आप कहेंगे यार, जब अली असगर क्या मांग रहे थे? तो मैं पूछता हूँ, आप बताइए, जब बच्चा छोटा सा होता है, बच्चा कब भूखा होता है बाप को पता नहीं चलता, माँ पहचान लेती है बच्चे को भूख लगी है कि नहीं। मेरा बच्चा भूखा है, बच्चे की क्या कंडीशन है बाप नहीं जानता, माँ जानती है। तो मैं कहता हूँ यार, जब इमाम हुसैन से बेहतर तो आप जान नहीं सकते हो। हुसैन की बीवी शहरबानो और सैयदा ज़ैनब बहन से ज्यादा तो आप जान नहीं सकते हो। आपने कैसे कह दिया कि इमाम हुसैन का बेटा अली असगर पानी मांग रहा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि इमाम के बेटे ने अपने बाप की आंखों ही आंखों में इशारा किया था, अब्बा जान अली अकबर शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, तमाम लोग शहीद हो गए। अब्बा जान, क्या इस सआदत से मुझे भी महरूम रखा जाएगा? आप मुझे भी ले चलो, मैं भी इस्लाम की अजमत के लिए अपनी जान देना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बेज़बान इमाम अली असगर 6 महीने के हुसैन की गोद में है, आंखों ही आंखों में इशारा किया था, बाबा जान मुझे भी ले चलो ना यजीदियों के सामने, मैं भी अपनी बहादुरी और शुजाअत का किस्सा इस तारीख के अंदर रकम करना चाहता हूँ। तब मेरे इमाम ने आंखों में जवाब दिया होगा, ओ बेटे अली असगर, ये तो बता, तू मैदान कारज़ार में ना तू तलवार उठाने के लायक है, ना किसी यजीदी के नेज़ा मारने के लायक है, ना तू खुद बैठने के लायक है, ना तू चलने के लायक है। अगर बेटा, अगर मैं तुझे यजीदियों के दरबार में ले जाऊंगा तू करेगा क्या? तो इमाम अली असगर ने रोकर के अर्ज किया होगा, बाबा जान अगर आपका बेटा अली अकबर जबान वाला था, उसने शहादत को हासिल कर लिया, आपका भांजा मोहम्मद जबान वाले थे, उन्होंने इस शहादत को हासिल कर लिया, आपके भाई अब्बास भी
زبان والے تھے انہوں نے اس نیکی کو حاصل کر لیا، تمام آپ کے رفقا نے، آپ کے بھتیجے قاسم نے شہادت کو حاصل کر لیا، اور مجھے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بابا جان یہ تو زبان والے تھے اور میں بے زبان ہوں، تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں، تلوار چلا نہیں سکتا، تیر مار نہیں سکتا، مگر اپنے گلے پہ اسلام کے لیے تیر کھا کر اسلام بچا تو سکتا ہو۔ حسین لے کر کے گئے ہیں اور یزیدیوں نے ایک تیر ایسا مارا، یہ علی اصغر کے حلق میں سے تیر نکل کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرات علی اصغر بھی دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد ان خیموں کے اندر ایک ذات بچی ہے، جس ذات کو زمانہ امام حسین کے نام سے جانتا ہے۔ وہ کربلا کی شام ایسی شام ہے میرے بھائی، اگر آپ ایمان دل سے سنیں گے تو، اگر تاریخ پڑھیں گے بھی تو میں دعوے سے کہتا ہوں پڑھتے جاؤ گے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے چلے جائیں گے۔ یہ حسین وہ ذات ہے۔ اب کربل کے ریگستان میں سب شہید ہو گئے تو میرے امام ہے، اب میدان کربلا میں جانے والے ہیں۔ آپ نے اپنے سر پہ مصطفیٰ جان رحمت کا امامہ باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے دیا اور کمر میں جناب حمزہ کا پٹا باندھا، اور گھر سے نکلنے والے تو کیا دیکھا، سیدہ زینب آ گئی، عرض کرنے لگتی ہیں بھائی جان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو فوراً آپ فرماتے ہیں بہن زینب میں اس کارزار میں اسلام کی عظمت کے لیے جا رہا ہوں، جہاں اون و محمد گئے میں وہی جا رہا ہوں، جہاں عباس و قاسم چلے گئے میں وہی جا رہا ہوں، جہاں علی اکبر و علی اصغر چلے گئے میں وہی جا رہا ہوں۔ تو فوراً زینب نے کہا تھا او بھائی جان یہ تو بتاؤ، سارے لوگوں کو دولہا بنا کر گھوڑے پہ آپ نے سوار کیا تھا، اب آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کو دولہا بنا کر سوار کر رہی ہوں۔ امام گھوڑے پر بیٹھ گئے تو سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی جان یہ تو بتا، جب کوئی بھائی دولہا بنتا ہے تو دولہا بنتا ہے تو بہنیں اپنے دامن کو لے کر کے حاضر ہو جاتی ہے، ان بہنوں کو بھائی جب دولہا بنتا ہے تو انعام بھائی دیتا ہے۔ اے بھائی امام آج تو دولہا بنا ہے تو میں تجھ سے انعام مانگنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب اگر تجھے مانگنا ہی تھا تو مکے میں مانگ لیا ہوتا، اگر تجھے مانگنا ہی تھا تو مدینے میں مانگ لیا ہوتا، لیکن تو نے مکے اور مدینے میں نہ مانگ کر تجھے آج یہاں مانگا ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سیدہ زینب نے دامن میں لیے، آپ فرماتے ہیں بہن زینب یہ تیرا انعام ہے، اس انعام کی اس امانت کی حفاظت تجھے کرنی ہے۔ اب امام گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، اتنے میں سیدہ سکینہ آ گئی، انہوں نے گھوڑوں کے دونوں پیروں کو پکڑ دیا اور پکڑتے ہوئے امام فرماتے ہیں گھوڑے آگے بڑھ، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سیدہ سکینہ نے دونوں بازوؤں سے پکڑے ہوئے اس گھوڑے کے دونوں پیر تھامے ہوئے ہیں، امام نیچے آ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹی سکینہ بتا ابھی علی اکبر گیا تھا تو تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، علی اصغر کی شہادت ہوئی تو تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، عباس کے بازو قلم ہوئے تو تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، اور محمد شہید ہوئے تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، علی اکبر شہید ہوا تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، مسلم کے بچے شہید ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، حر کی شہادت ہوئی تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، عبداللہ کے قلبی کی 20 سال شہادت ہوئی تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، یہ بتا بیٹی اب کیوں رو رہی ہے؟ تو سیدہ سکینہ نے عرض کیا تھا بابا جان جب علی اکبر گیا تھا تو میرے دل کو سکون تھا کہ میرا باپ ابھی موجود ہے، علی اصغر شہید ہوا تھا تو میرے دل کو تسلی تھی میرا باپ ابھی موجود ہے، علی اکبر کی شہادت ہوئی تو مجھے معلوم تھا میرا باپ ابھی موجود ہے، عباس کی شہادت ہوئی تو مجھے معلوم تھا میرا باپ ابھی موجود ہے، لیکن بابا آپ جو اس جگہ جا رہے ہو نا جو گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا ہے، اگر آپ جاؤ گے نا تو آپ بھی واپس نہیں آؤ گے، مگر ابا جان رونے کی وجہ یہ ہے جب آپ کی بیٹی سکینہ روئے گی تو باپ کہہ کر آواز دے گی تو بیٹی کہہ کر اس بیٹی کو خاموش کون کرائے گا؟ آپ کی بیٹی جب باپ کہہ کر پکارے گی تو اگر باپ کی آواز نہ ملے گی تو آپ کی بیٹی خاموش کیسے ہوگی؟ آپ
آپ کی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ چھننے والا ہے بابا جان، آپ کہاں جا رہے ہو نا، آپ مت جاؤ۔ تب میرے امام فرماتے ہیں بیٹی سکینہ تو صابر کی بیٹی ہے، صبر کا، تیری میری ملاقات انشاءاللہ جنت الفردوس میں نانا کے سامنے ہو جائے گی۔ امام اب وہاں سے چلے ہیں، اب ادھر سے نینوا کی طرف سے امام کی تلوار چلی، کبھی میمنہ کی طرف سے میرے امام کی تلوار چلی، جس جانب سے امام کی تلوار چل رہی ہے یزید پر خچے اڑتے چلے جا رہے ہیں، اور امام جب یزیدیوں کو مارتے کاٹتے نہر فرات کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ تمام یزیدی ہکا بکا ہے، یاد جس کے لیے 3 دن سے پانی بند کیا گیا، اب تو نہر فرات پر امام پہنچ چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں میرے غازی تو پانی پی لے، گھوڑے سے فرماتے ہیں غازی پانی پی لے، مگر گھوڑا پانی کو منہ میں لے جانے کی بجائے پھینک رہا ہے۔ امام نے چلو بھر کر گھوڑے کے سامنے پیش کیا تو فوراً اس گھوڑے نے سر ہلا کر کے پانی نہ پیا۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے میرے امام جس پانی کو علی اکبر نہ پیئیں گے تو میں کیسے پی سکتا ہوں، اس پانی کو علی اصغر نے نہ چھوا اس کو میں کیسے چھوؤں گا، اس پانی کو عباس نے نہ پیا اس کو میں کیسے پیوں گا، اس پانی کو محمد نے نہ قبول کیا تو اس کو میں کیسے قبول کروں گا۔ امام نے اس پانی کو دیکھ کر کے اب امام واپس آ گئے، اب پھر تلواریں چلنے لگی اور تلوار اس طور پر چلتی ہے۔ ابن زیاد الامر ابن سعد کہنے لگتا ہے او یزیدیو ایسا کرو، یہ حسینی کچھار کا شعر ہے، یہ علی کے کچھار کا شعر ہے، یہ حسین ہے حسین، اس کو ایسا کرو اگر اکیلے اکیلے مقابلہ کر کے بھیجو گے تو ایک ایک کر کے 22,000 کم پڑ جائیں گے، فاطمہ کا لال اکیلا ہی بچ جائے گا۔ اب ایسا کیجئے گا حسین پر تیروں کی بارش کر دو، حسین پر تلواروں کی بارش کر دو، حسین پر نیزوں کی بارش کر دو۔ اب حسین پر یہ تمام بارشیں ہو رہی ہے، امام گھوڑے سے نیچے آ گئے، تلواروں کے زخم امام کے اوپر، نیزوں کے زخم امام پر، تیروں کے زخم امام پر۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے آئے تھے، کیا دیکھا؟ ایک شقی القلب انسان آپ کے سینے پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد امام اس سے پوچھتے ہیں او بتا یہ بشمر، یہ بتا آخر تو کس سینے پر بیٹھا ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ وہی سینہ ہے جس سینے کو کبھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ تو فوراً شمر سے میرے امام فرماتے ہیں او شمر یہ بتا ٹائم کیا ہو گیا؟ شمر کہتا ہے حسین ابھی کچھ دیر پہلے مسجد کے مینار سے اذان کی صدا بلند ہوئی ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں او شمر ہٹ جا، مجھے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، میں آپ سے اب کربلا کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہی تو کربلا کا پیغام ہے، اگر بیٹے کا جنازہ سامنے ہو، نماز کا ٹائم ہو تو نماز پہلے پڑھو، باپ کا جنازہ ہو، باپ میت باپ کی ہو جائے مگر نماز مت چھوڑنا، اگر گھر میں شادیوں کا موقع ہو نماز مت چھوڑنا، غم کے ماتم آ جائیں مگر نماز نہ چھوڑنا۔ اور سچے حسینیوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جس کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا تڑپ رہا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کا لیسگر شہید ہوا ہو، اور یہی تک نہیں ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہو اور خود بھی زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے آ گئے ہو، اس وقت میں حسین کو کسی چیز کی یاد آئی ہے تو اس چیز کا نام نماز ہے، نماز۔ یعنی حسین نے 72 زخم کھا کر کے بھی نماز نہ چھوڑی۔ اب جیسے ہی امام نماز کی بات کر رہے ہیں تو میں نے تصور میں عرض کیا تھا میرے امام آپ یہ تو بتا دیجئے گا جن یزیدیوں نے پینے کے لیے پانی نہیں دیا وہ یزیدی آپ کو وضو کے لیے پانی کہاں سے دیں گے، آپ نماز کیسے ادا کریں گے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں نادان تجھے پتہ نہیں، نانا کی شریعت میں وضو کا خلیفہ تیمم ہے، ہم تیمم کر لیں گے، تیمم کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا میرے امام آپ تیمم تو کیجئے گا لیکن جس مٹی سے آپ تیمم کریں گے اس مٹی پہ آپ کے بچوں کا خون جمع ہے، اس مٹی پہ آپ کے شہزادوں کا خون جمع ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے حسین نے چہرے پہ لگے خون کو چہرے پہ مل لیا، ہاتھوں کے لگے خون کو ہاتھوں پہ مل لیا۔ اب میرا امام نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے تو میں نے عرض کیا میرے امام یہ تو بتا دیا جائے آج سے پہلے تو مصطفیٰ کی شریعت میں پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز تھا لیکن اب یہ لہو سے کب سے جائز ہو گیا؟ تب میرے امام جواب دیتے میرے غلام پریشان نہ ہو، نانا کی شریعت میں نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک نماز شریعت ہے اور ایک نماز محبت
मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वजू किया जाता है। इमाम अब मैदान करबला में ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, आपने सुना होगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा ये बताओ, मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो ज़रा मोहब्बत से बोलो आप सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल तमाम लोग शहीद हो गए, करबला में इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। शाम का वो वक्त है जिसके घर के तमाम अफराद मर्द अफराद शहीद हो जाएं, उन औरतों ने अपनी आंखों के सामने सुहाग उजड़ते देखा हो, जिन बहनों ने अपनी आंखों के सामने अपने जवान भाइयों की लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदते देखा हो, उन औरतों के दिलों से आप पूछ लीजिएगा, अगर पहाड़ भी होता तो अपनी जगह से हिल गया होता, मगर ये मुस्तफ़ा के घराने की बहू बेटियां हैं। पहाड़ तो क्या ये इनके दिल हैं कि उसके बावजूद अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हैं। इमाम के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है, जब सारे लोग शहीद हो गए, अब इन यजीदियों ने सारे लोगों के सरों को लिया और ढोल ताशे नक्कारे बाजे गाजे बड़ी धूमधाम से अपनी जीत की खुशियाँ मना रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं और खुशियों का आलम यह है, शाम का वक्त जैसे ही सूरज अपने आप को वक्त से पहले गुरूब हो रहा है, सूरज ने अपनी रोशनी को वापस लिया। क्या देखा था? रात आ रही है। वो रात मुस्तफ़ा के घराने की बहू बेटियों के लिए, सैयदानियों के लिए क़यामत से कम नहीं है कि उन औरतों के लिए क्या क़यामत से कम है। उन औरतों की पोजीशन तो आप सुन लो जिन्होंने अपने सुहाग अपनी आँखों के सामने उजड़ते देखे हों। इमाम की शहादत के बाद अब क्या होता है, तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, शाम का वक्त है। कुछ यजीदी उन इमाम हुसैन की बहू बेटियों की तरफ आंखें उठाकर उनके खेमों पे हमला आवर होने की पोजीशन में है। इतने में क्या देखा, एक साया आते हुए देखा तो सैयदा ज़ैनब ने अब तमाम सैयदानियों की कमान संभाल ली है और संभालते हुए आप आगे आ गई और दूर से साये को आते देखा। आप फरमाती हैं, आप कौन हैं? मैदान करबला में आने वाले आपको मालूम नहीं? इधर मुस्तफ़ा के घराने की बहू बेटियां हैं। इन यजीदियों ने अब मुस्तफ़ा के घराने की बहू बेटियों से, इन सैयदानियों के सरों से इन चादरों को खींच लिया है, इनके मर्दों को शहीद कर दिया। आप मत आओ। मुस्तफ़ा की शहजादियाँ बेपर्दा अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाए बैठी हैं। इनके कानों से बालियां भी इन यजीदियों ने नोच ली है। आप क्यों आ रहे हो? साया और करीब आते रहा और साया यहां तक करीब आ गया। आप सैयदा ज़ैनब का बयान था कि जब करीब साया आया तो मैंने कहा, आप कौन है? रुक जाओ ना। अचानक साये से आवाज़ आती है, ओ मेरी बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई और नहीं, तेरा बाप अली हूँ, अली। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब बयान करती है, मैंने अर्ज़ किया था, बाबा ये तो बता दीजिए, जब आपका बेटा हुसैन शहीद हो रहा था ना, आपके बच्चे कौनो मोहम्मद कासिम व अब्बास ये तमाम शहीद हो रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे? तब अली फरमाते हैं, बेटी ज़ैनब परेशान ना हो, तब भी मैं इसी मैदान में था। क्या कर रहे थे बाबा? आपको बचा लेना चाहिए था। आपके शहजादे को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद किया गया है बाबा। तो मेरे इमाम अली फरमाते हैं, बेटी ज़ैनब तुझे मालूम नहीं, मेरा बेटा करबला में शहीद होने नहीं बल्कि इम्तिहान देने के लिए आया था और मैं इसी करबला में ही था और मैं अपने बेटे की कामयाबियां देख रहा था। और फरमाते हैं, ए ज़ैनब मैं तने तन्हा नहीं आया, पीछे देखना, और पीछे नजर उठा के देख, मैं ही नहीं तेरी माँ फातिमा भी आ रही है। जैसे ही मखदूमा के आते देखा, आप फरमाती हैं, ए माँ ये तो बता, आपके अली असगर को शहीद कर दिया गया, आपके अली अकबर को शहीद कर दिया गया और मोहम्मद को शहीद किया गया था, आपके लगते जिगर हुसैन को माँ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद किया गया है। आप क्या कर रही थी? आपने शहजादे को बचाया क्यों नहीं? तब फातिमा का
جواب تھا، وہ بیٹی زینب میرا بیٹا امتحان دے رہا تھا اور میں نے امتحان کی تیاری پہلے کرا کر بھیجی تھی، اور وہ تیاری آپ اندازہ لگائیے گا، امام ایسی تیاری کر کے امتحان دے رہے ہیں، رہتی دنیا تک امام کا نام زندہ رہے گا۔ اب اس کے ساتھ جب 11 تاریخ ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوا، ان تمام مصطفیٰ کے گھرانے کی بہو بیٹیوں کو، سیدانیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں کے اندر سیدنا امام زین العابدین بھی بچے ہیں، ان کو بھی قیدی بنا کر کے اب لے جایا جا رہا ہے، اور جب قیدی بن کر امام زین العابدین جا رہے ہیں، اور ادھر تماشائیوں کی طرح لوگ جو ایک دن کا سفر تھا وہ کئی دن میں طے کیا جا رہا ہے، یعنی اتنا گھما پھرا کر کے تماشا دکھا لوگوں کو دکھا کر ادھر امام حسین کے گھر والوں کو ان کی مظلومیت اور بے کسی کو اور اپنی جیت اور جشن کا ماحول دکھاتے ہوئے نکاروں کے ساتھ میں ان سیدانیوں کو، قیدیوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مصطفیٰ کے صحابی شام کے میدان میں ہے، انہیں معلوم ہوا کہ میرے امام سرکار امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کے گھر والوں کا لٹا قافلہ اب فلا جگہ آ رہا ہے، اور اسی قلعے بنو سعد کے قریب یہ قافلہ پہنچا ہی تھا۔ وہ صحابی آ گئے، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، امام زین العابدین کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اسی نیزے پہ امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اور اس سر کو جیسے ہی دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں ٹکٹکی باندھ کر اس سر کو دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میں نے دیکھا اسی قافلے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ بچی مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر کے بولتی ہے بابا جان آپ کون ہیں، اس قافلے کے اندر تو رونے والے تمام لوگ تو مسکرا رہے ہیں مگر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں او بیٹی میں کوئی اور نہیں، جس میں اس لیے رو رہا ہوں، آج سے پہلے مدینے میں میں نے اسی گردن کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں، ان یزیدیوں نے حسین کی گردن کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے چومنے کی جگہ کو شہید کر دیا ہے، صحیح اس جگہ کو کاٹ ڈالا ہے۔ امام فوراً وہ صحابی کا بیان تھا، میں آگے بڑھنے کے چکر میں ہوں، اتنے میں اس 7 سال کی بچی نے جواب دیا او بابا جان آپ کون ہیں رونے والے؟ کہا کہ میں اسی حسین کے نانا کا غلام ہوں، کہا کیا کچھ کہے اس ریگستان میں اور اس ماحول میں میں تیری بیٹی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ فرماتی ہیں ہاں کر سکتے ہو۔ کہا بچی بتا کیا مدد کرنا ہے؟ آپ فرماتی ہیں ایسا ہے بھائی جان، بابا جان آپ ایسا کیجئے نا، ان یزیدیوں سے کہہ دو کہ میرے ابا کا سر ہم سے اتنا دور لے کر کے چلیں تاکہ جہاں پر یہ لوگ چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن جگہوں سے جن راستوں سے نکلتے ہیں تماشائی لوگ ہمیں قریب سے آ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم سیدانیوں کے پردے کا اہتمام سلامت نہیں رہتا۔ اسلام کے مقدس ذمہ دار باپوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حسین کی بیٹی 7 سال کی سکینہ ہے کہ اگر آنکھوں کے سامنے باپ کی کٹی گردن ہے مگر اس گردن کا کوئی خیال نہیں، اگر خیال آ رہا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے پردے کا خیال آ رہا ہے، عزت پر یہ خیال آ رہا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے پردے کا خیال ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کا خیال ہے۔ اور یہ دنیا والوں کو میسج دیا جا رہا ہے، اور دنیا والوں یاد رکھنا ہم اہل بیت کی شان تو یہ ہے، ہم اہل بیت کے گھر والے مرد جو ہیں وہ مرد اسلام کی عظمت کے لیے گردنیں کٹا رہے ہیں، اور ہم مصطفیٰ کے گھرانے کی عورتیں اس اسلام کو بچے ہوئے اسلام پر عمل کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ حضرات یہ مصطفیٰ کی 7 سال کی بیٹی سرکار امام حسین کی 7 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے، جنہوں نے اس ماحول میں بھی پردے کو بڑھاوا دیا، خیال آیا تو پردے کا خیال آیا۔ ایک ہم ہیں، ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ اللہ پاک فضل فرمائے، ہمیں بھی چاہیے کہ جس حسین کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جس حسین کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا کلچر اسلامی کلچر بنانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر وہی ماحول رکھنا چاہیے کہ جس ماحول کے لیے، جس مشن کے لیے امام حسین نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ شہادت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اے اسلام کے مقدس جیالو، جو کچھ بیان
بیان کر دیا گیا تھا، اللہ پاک اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم جو کچھ میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہم سبوں کو سچا امام حسین کا غلام بنائے۔ مولا جب تک دنیا میں رہیں حسینی بن کر رہیں، جب دنیا چھوڑے تب بھی امام حسین کی محبت میں دنیا چھوڑے، جب جنت میں پہنچے تو ہمیں بھی امام حسین میں جنت میں امام حسین کا پڑوس عطا فرما۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے میں اپنی تقریر کا پیغام دے کر واپس ہو رہا ہوں۔ یہ زندگی سوار یہ دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھیے۔